آیت نمبر 16 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور البتہ تحقیق بنایا ہم نے آسمانوں میں برج، اور ہم نے ان کو مزین کیا دیکھنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو برج بنایا، تو برج سے مراد ہے یعنی ستارے، جو اللہ تعالیٰ نے ستارے یا سیارے جن کو کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی زیب و زینت کے لیے بنائے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے۔ تو جب رات ہو، چاند ستارے نکلے ہوں تو آسمان کی طرف دیکھیں تو کتنا خوبصورت منظر پیش ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو خوبصورت بنایا دیکھنے والوں کے لیے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ اس کے اللہ تعالیٰ کی اس میں قدرت ہے کہ دیکھیں پہلے آسمان خالی نظر آ رہا ہے، جیسے آپ آ رہا ہے صبح، تو رات ہوتی ہے تو ستارے آ جاتے ہیں، تو وہ کہاں سے آ جاتے ہیں، تو کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو بناتے ہیں، ان کو مٹاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کو محفوظ رکھا ہے ہر شیطان مردود سے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جو کوئی چوری چھپے سن لے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، پس پیچھے لگتا ہے اس کے شہاب ظاہری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے، ہاں مگر جو کوئی چوری چھپے سن لے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی آسمانوں میں فیصلہ کرتے ہیں نا، تو جو فرشتے اللہ تعالیٰ ان کو بلاتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہونا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، تو اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو فرشتے اپنے پر پھیراتے ہیں، تو ایسے ان کے پر پھیرانے کی وجہ سے آواز نکلتی ہے جیسے کوئی صاف پتھر پر زنجیر مارا جائے تو اس کی آواز نکلتی ہے، اس طرح ان کی آواز نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف اتر جاتا ہے نا، جب اللہ یعنی بات مکمل کر دیتے ہیں، ان کے دلوں سے خوف اتر جاتا ہے، پھر وہ آپس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے ایک دوسرے کو، یعنی اتنے ڈرے ہوئے عاجزین کے ساری کے ساتھ پھر پھڑانے لگ جاتے ہیں۔ جیسے چڑیا ہو یا کوئی جانور ہو تو آپ اس کی طرح ہاتھ کریں گے نا آگے یا پکڑ، تو وہ آگے سے پر پھڑائے گا۔ اس طرح وہ اسی سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں ہمیں کیا کہنے لگے ہیں، کیا حکم کرنے لگے ہیں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ بات مکمل کر لیتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے،
یا دور والے جو ہوتے ہیں قریب والوں سے پوچھتے ہیں بھائی آپ اللہ کے قریب سے اللہ نے کیا کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب وہ بات کرتے ہیں نا تو شیطان جو ہوتے ہیں نا وہ چوری چھپے بات سننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے آگے ان کا سن رہے، تو ادھر سے پھر ان کو شہاب ثاقب بھی ایک آتا ہے یا شہاب مبین، وہ شعلہ ہوتا ہے ان کی طرف پڑتا ہے، تو بعض جو ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں شیطان، بعض جو ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ زخمی ہو جاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ باقی بچ جاتے ہیں، تو وہ جو جا رہے ہوتے ہیں اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سن لیتے ہیں، وہ جو ایک سن لیتا ہے اس سے وہ آگے نیچے والے سے پہنچا دیتا ہے، نیچے والا پھر نیچے سے، تو آپ فرماتے ہیں اس طرح چلتے چلتے وہ جو نجومی یا کاہن ہیں ان کے پاس پہنچاتے ہیں وہ بات، پھر وہ آگے سے ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نجومی یا کاہن کے پاس جاتا ہے تو وہ جو بات کہتا ہے وہ سچ نکل آتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے بات اللہ سے وہ سنی ہوتی ہے کہ آج اس کے بندے کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے، تو لہٰذا اس کے مطابق وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ جو کاہن نے کہا وہ بالکل سچ کہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس جاتا ہے اس کو جا کر اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، اپنے ہاتھ کی لکیریں یا قسمت دکھاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کاہن کے پاس یا نجومی کے پاس جاتا ہے، جا کر اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے صحیح کہتا ہے، تو اس نے جو اس کے گلے میں اسلام کا رسی یا ڈوری تھی اس نے وہ اسلام کو گلے سے اتار کر پھینک دیا۔ اب دیکھیں نا کہ اگر کوئی انسان فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر ایک طوطا رکھ لیتا ہے تو وہ ہماری قسمت آزمائی کرتا ہے، تو جس کو خود اپنا نہیں پتہ کہ اس کی قسمت میں آج کتنے گاہک ہیں، کتنے کسٹمر آنے ہیں، کوئی جا کے اس کے صبح سے پوچھ لے کہ شام تک بتا دے، کبھی نہیں بتائے گا۔ جس کو اپنے حال کا خود پتہ نہیں تو وہ ہمارا حال کیسے بتائے گا؟ تو اس لیے ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ انسان کو وہم میں ڈال دے۔ کئی ایک واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہوگی، آپ کے یہ، تو لوگ کہتے ہیں میری بھائی تو شادی ہوئی ہوئی ہے، ہمارے تو بچے بھی ہیں، یعنی ایسی باتیں وہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو وہم میں ڈال دیتے ہیں، پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، تو اس لیے ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہ سخت وعید فرمائی ہے۔ والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے ڈال دیے یا گاڑ دیے اس میں پہاڑ، وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور ہم نے پیدا کی اس میں نباتات یا انگوریاں ہر قسم کی اندازے کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو پھیلایا، پھیلانے کے بعد پھر ہم نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے، اور پھر ہم نے اس میں ہر قسم کی نباتات انگوریوں کو پیدا کیا، لیکن اندازے کے مطابق کیا، کیونکہ یہ اگر ایک ہی قسم کی چیز ہو جاتی، یعنی ایک ہی قسم کا درخت ہوتا، تو اگر وہ پھیلتا پھولتا تو باقی کوئی چیز بھی زمین میں نہیں اگنی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا اندازہ رکھا ہوا ہے کہ یہ درخت ہے، اتنا بڑا ہونا ہے، اتنا پھیلنا ہے، اس کو اس کی حد تک رکھا ہوا ہے، اس کے آگے پھر دوسرا ہے، اس کے آگے پھر تیسرا ہے، یعنی دیکھیں نا ایک ہی جگہ پہ جو ہوتی ہے پہلی، اس کے کنارے پہ بن پہ یعنی درخت لگائے ہوتے ہیں لوگوں نے مختلف قسم کے، تو یہاں دیکھیں باغ ہوتا ہے اس میں امرود بھی ہوتے ہیں، انار بھی ہوتے ہیں، اور بھی طرح طرح کے لگائے ہوتے ہیں درخت، تو وہ سارے علیحدہ علیحدہ پھل دے رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایک ہی ہوتا تو وہ تو پھیلتا جاتا تو باقی چیزیں نہیں پیدا ہونی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اندازے کے مطابق رکھا ہوا ہے، جتنا اس کو حکم ہے اتنا ہی وہ پھیلتا پھولتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنا دیا تمہارے لیے اس میں معیشت، گزران کے اسباب۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور نہیں ہو تم ان کو رزق دینے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے زمین میں معیشت کے اسباب بنا دیے، یعنی کھانے پینے کے اسباب بنائے، تو جو لوگ تمہارے متحد ہیں، جو کام کاج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کے رازق نہیں ہو کہ تم ان کو رزق دینے والے ہو، وہ تو ایک تمہارے پاس کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اس کا اجر لیتے ہیں، اس کا معاوضہ لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم ان کو نہ دو تو وہ مر جائیں گے، ان کو کھانے والا کوئی نہیں ہے، دینے والا نہیں، ان کے تم رازق نہیں ہو، ہم بھی ان کے ہم ہی رازق ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہوا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر اس کے خزانے ہیں ہمارے پاس۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور نہیں ہم اتارتے اس کو یعنی خزانے کو، إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، مگر ایک جانے ہوئے اندازے کے مطابق۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کون سی چیز ہے جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو، یعنی پانی، ہوا، آگ، روزی، انسان کی جو بھی چیزیں ہیں، صحت، تندرستی، بیماری، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس خزانے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک اندازے کے مطابق اتارتے ہیں جو ہمیں معلوم ہے۔ اگر ہم ہر ایک کو ایک جیسا ہی کر دیتے تو پھر یہ کام دنیا کا نہیں چلنا تھا، یعنی پھر ایک جیسے ہوتے تو کون کسی کے کپڑے دھوتا یا استری کرتا، یا کون کسی کے یہ مکان بناتا، یا کون کسی کے کارخانے میں، فیکٹری میں کام کرتا اگر ایک جیسے ہی ہوتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اندازے کے مطابق رکھا ہوا ہے ہر ایک کو۔ اور دوسرے نمبر پر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہی ایک جیسا رکھ دیتے تو پھر زمین میں فساد ہو جانا تھا، فتنہ پیدا ہو جانا تھا، کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے جو فتنے کا سبب بنتا ہے۔ تو پھر ہر ایک کے پاس مال ہی ہوتا تو وہ کسی کو کیا سمجھتا۔ تو اس لیے آج اگر کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، تو ماڑے لوگ، غریب آدمی اس کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ ماڑے غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے معیشت کے اسباب بنائے ہیں گزران کے، اور ہم ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کی خواہش کے مطابق اس کو رزق دے دیں تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اندازے کے مطابق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کو کتنا رزق چاہیے، اس کو کتنا چاہیے۔ اگر ہر کی خواہش کے مطابق ملے تو پھر تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ جیسے قارون کو مال ملا تھا نا، تو کچھ لوگوں نے دیکھ کر کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی جیسا مال ملتا جیسا قارون کے پاس ہے۔ یعنی وہ روزانہ ایک سوٹ تبدیل کرتا تھا، ریشمی لباس پہنتا تھا، روزانہ ایک نیا سوٹ پہنتا تھا، اور اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ایک بہت بڑی جماعت خزانے کو اس کی چابیاں اٹھاتی تھی، لوگ اٹھاتے تھے یا جانور رکھے ہوئے تھے اونٹ وغیرہ، ان پہ لاتے تھے ان کے چابیاں، اتنا اس کے پاس مال تھا۔ تو وہ اکڑتا تھا زمین پہ، تکبر کے ساتھ باہر نکلتا تھا، تو کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی قارون جیسا مال مل جاتا۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو پکڑا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دنسا دیا، اور جو اس کی کوٹھی بلڈنگ تھی جس میں رہتا تھا نا، اس کو بھی زمین میں دنسا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ، جب ہم نے اس کو تو اس کی کوٹھی کو زمین میں دنسایا نا، تو کسی کے اندر جرأت، طاقت ہی نہ پیدا ہوئی کہ اس کو باہر نکال سکے یا اس کو پکڑ سکے، نہ کسی کے اندر اتنی جرأت پیدا ہو سکے کہ ہم سے کوئی بدلہ ہی لے سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا قارون کا قد تھا نا، اتنا وہ روزانہ نیچے جا رہا ہے اور قیامت تک جاتا رہے گا۔ تو جب صبح انہوں نے دیکھا نا کہ قارون تو زمین میں زندہ ہی دنس گیا ہے، زمین پھٹی اندر چلا گیا، تو پھر اس وقت کہنے لگے ہاں نہیں، ہمیں نہیں مال چاہیے، ہم اللہ کا شکر ہوا لولا من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، لخسفنا به وبدار الارض، اللہ نے اس کو اور اس کی کوٹھی کو زمین میں دنسا دیا ہے۔ اگر ہمارے پاس یا ہم کو بھی مل جاتا تو ہم نے بھی اسی طرح ہو جانا تھا۔ شکر ہے کہ ہم کو اللہ نے بچا لیا ہے، ہمیں صرف خواہش ہی تھی۔ تو اس لیے کسی کا مال دے کر، دولت دے کر یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں بھی ایسا طرح مل جانا چاہیے، کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہماری قسمت میں وہ ہمیں دو، ٹھیک ہے اس کو جو ملا ہے اس کی قسمت، لیکن ہماری جو قسمت میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جی وہ عطا کرو۔ تو اس لیے مال جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی فتنہ اور بہت بڑا آزمائش ہے، ہاں جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔